بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قوم داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایلا میں آباد تھی۔ یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا، اور یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 انسان دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ ان پر خدا کی بہت سی نعمتیں اور رحمتیں تھیں، اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیل نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا ادب لازم قرار دیا تھا، اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑیں مگر ہفتے کو مچھلیاں نہ پکڑیں۔ اس جگہ سمندر میں سال کے 1 مہینہ میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہ دیتا تھا، اور باقی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتی اور باقی کے 6 دن کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے، اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوض گھر بنا لیے اور اس حوض کا دریا تک راستہ بنا دیا، اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ پکا کر کھا لیتے۔ ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں۔ ہفتہ کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتی اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنو اسرائیل کا ہفتہ کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا، یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا۔ وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے۔ نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی۔ خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں، ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو، یہ شکار ہفتے کا ہی ہے، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس بستی میں 3 قسم کے گروہ آباد تھے، ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے، اور دوسرے وہ جو ان کی اصلاح کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ جن کو اللہ کا خوف تھا انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے درمیان میں اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک رات اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور وہ بندر بن گئے۔ صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کے اٹھے اور ان کو دیوار کے پاس سے کوئی آواز بلند ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ وہ خوف سے چلانے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ ایک قول کے مطابق جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے۔ وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو پہچان نہیں رہے تھے۔ وہ 3 دن تک اسی حال میں روتے رہے اور پھر سب ہلاک ہو گئے، اور کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہوتی رہیں۔